الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یاسین فرمایا ہے تو کہیں تاسین فرمایا ہے، کہیں مزمل فرمایا ہے تو کہیں متصر فرمایا ہے، کہیں مدثر فرمایا ہے تو کہیں مزمل فرمایا ہے، کہیں ہاشمی فرمایا ہے تو کبھی ہاشمی گھرانے والا فرمایا ہے۔ آئیے اسی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے بوال بدن اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اور دیو تم سے خوش ہے تو ہم کیا کرے، دیو تم سے خوش ہے تو ہم کیا کرے، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دلہا بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دلہا بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، جس محفل کے اندر اور ہم اور آپ تشریف فرما ہے، اس محفل علی جناب عزت مآب محمد عثمان صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی موقع پر اس محفل پاک کو سجایا اور ہمیں اور آپ کو بلایا، اس لیے کہ اس محفل پاک کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تاکہ اسے ہماری بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ معزز حضرات، یہ وہ پاک محفل ہے جس میں اللہ کے فرشتے بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے بندے کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جب کہیں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کا برائی کر رہا ہے، کون بندہ اللہ کا بھلائی کر رہا ہے، کون بندہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، کون بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کون بندہ اللہ کا چرچا کر رہا ہے۔ فرشتے اسے دیکھتے ہیں اور اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ برادر ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا میں فلاں گاؤں کی بستی میں گیا، وہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، تیرا نام لیا جا رہا تھا، تیرے محبوب کو پکارا جا رہا تھا، تیرے محبوب کو یاد کیا جا رہا تھا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں بتا میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ تجھ سے جنت کی طلب کر رہا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں، اے میرے فرشتوں
فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا انہوں نے تو جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کیا میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ میرے بندے کس چیز سے دوری ہو رہے تھے، مطلب کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرا بندہ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کیا اگر میرا بندہ جنت کو دیکھ لے تو اس کی کیا حشر ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا گیا، فرشتے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مولا اگر تیرا بندہ جنت کو دیکھ لے تو تیری عبادت سب سے زیادہ کرنے لگے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے مولا پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں کیا میرا بندہ جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتہ حضرت مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لے اس کی کیا حشر ہوگی؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اگر تیرا بندہ جہنم کو دیکھ لے تو اس سے دور بھاگے گا اور اس سے نفرت کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ معزز حضرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اور آپ کے نام اعمال کو پیش کیے جائیں گے۔ جب پیش کیے جائیں گے تو ہم ایسا کام کریں جس کام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کامیاب و کامرام ہو جائے۔ معزز حضرات یہ محفل پاک شادی خانہ آبادی کے موقع سے سجائی گئی ہے اور ہم نے قرآن مقدسہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ معزز حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ برادر ملت اسلامیہ اس کا ترجمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتا دیجئے کہ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ گناہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہ لے جائے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں کو توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو دل و دماغ میں نہ لائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے اور ایک ہی کام کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے پھر وہی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ معزز حضرات میں آپ کو بتاؤں ایک انسان ہے جو بنی اسرائیل میں ہے اور وہ انسان اپنی زندگی کے اندر 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور ایک دن خیال آیا کہ کاش میں توبہ کر لوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ معزز حضرات بنی اسرائیل میں شخص ہے جو اپنی زندگی کے اندر 100 قتل کیا اور 100 قتل کرنے کے بعد ایک دن خیال آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھ لیا جائے۔ جب توبہ کا ارادہ ہوا تو وہ شخص ایک یہودی عالم کے پاس گیا، ایک یہودی مولانا کے پاس گیا اور وہاں جا کر کے کہا کہ اے یہودی مولانا عالم صاحب کیا میری توبہ معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے شخص بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے، تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 آدمی کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے تمہاری توبہ ہرگز نہیں قبول ہو سکتی ہے۔ جو ہی یہ کہا کہ وہ شخص اس یہودی عالم کو بھی قتل کر دیا، اب پورے 100 قتل ہو گئے۔ معزز حضرات پھر وہ انسان کہا دل ہی دل میں سوچا میں نے تو 99 قتل کیا تھا اور اب یہ 100 ہو گیا، اس کے بعد میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ پھر وہ شخص اس جگہ سے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بزرگ انسان سے ملاقات ہوتے ہیں، اسے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پورا بیان کو کیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے شخص فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ والے ہیں، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہاں اللہ کے بندے
ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہارے اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ انسان سوچتا ہے، دل میں نیت کرتا ہے کہ میں اللہ والے سے ملوں گا، اپنی توبہ کو کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں گا، اللہ والوں کے سامنے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا اور میں اللہ کے محبوب بندہ بن جاؤں گا۔ یہ ارادہ کیا وہ انسان اس بستی میں جا ہی رہا تھا کہ اچانک راستے میں انتقال ہو گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب انسان توبہ کرنے کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے سے نکلا، کہاں نکلا؟ اللہ والوں کے یہاں نکلا اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا تو اللہ کے دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتے عذاب کے اور ایک فرشتے رحمت کے آ گئے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس انسان کے روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس انسان کے روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ دونوں فرشتوں میں بحث ہونے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم دونوں آپس میں بحث مت کرو، بلکہ اس انسان کے روح کو وہ لے جائے گا جو یہ انسان کے روح کو وہی لے جائے گا جس کے بارے میں میں کہوں گا۔ معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، زمین کو ناپو، اگر یہ انسان اپنے بستی سے اگر دور ہے تو اسے عذاب کے فرشتے تم لے کر کے چلے جانا، اور کہا رحمت کے فرشتوں سے اے رحمت کے فرشتوں سنو، زمین کو ناپو، اگر یہ انسان اللہ والوں سے قریب ہے تو اسے تم اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ۔ معزز حضرات، فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اللہ والوں سے قریب ہو جا، اللہ والوں کی طرف سے تو قریب ہو جا۔ معزز حضرات، جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو اللہ والوں سے قریب ہوا، وہ انسان جو مرا تھا وہ اللہ والوں سے قریب اور اپنے بستی سے دور تھا۔ معزز حضرات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے رحمت کے فرشتوں، اسے تم لے کر کے چلے جاؤ۔ معزز حضرات، جب وہ انسان کو جب رحمت کے فرشتے لے کر کے جنت میں داخل ہوئے، اور کسی خواب دیکھنے والے انسان نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ انسان جنت کی باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، جنت کے پھلوں کھا رہا ہے، جنت کے نہریں، جنت کے اندر دودھ کے نہریں دیکھ رہا ہے، جنت کے اندر باغ و بہار کو دیکھ رہا ہے۔ تو خواب دیکھنے والا انسان نے کہا کہ اے شخص، تو گنہگار تھا، تو نے سعی و قدر کیا تھا، لیکن تم مرا تو تجھے یہ جنت نصیب کیسے ہوا؟ تو انسان کہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اتنی میں میری موت آ گئی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے جنت الفردوس میں جگہ عنایت کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلا معلوم ہوا کہ اگر انسان 100 نیکی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں انسان اللہ کی بارگاہ میں 100 نیکی کرے، اگر اس انسان سے ایک گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی مرضی اگر چاہے تو ایک گناہ کے بدلے اسے جہنم میں ڈالے، اور انسان زندگی کے اندر 100 گناہ کرے اور ایک نیکی کرے، اور وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئی تو اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو ایک گناہ کے بدلے جہنم بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے جنت بھی دے سکتا ہے کہ سبحان اللہ۔ معزز حضرات،